جو چیز نیچرل پلانٹس میں پیدا ہوتی ہے وہ سب سے بڑھیا چیز ہے کھانے کے لیے، اور جو چیز مشینی پلانٹس میں پیدا ہوتی ہے وہ سب سے کہہ لیجئے کم پسندیدہ چیز ہے کھانے کے لیے۔ یعنی پلانٹ جسے ہم کہتے ہیں، 21ویں صدی میں پلانٹ کا تصور بھی بدلا ہوا ہے۔ بہت سے ذہنوں میں جب میں کہتا ہوں نا پلانٹ، تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اچھا وہ پلانٹ جس میں وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ پلانٹ وہ ہے جو باہر باغ میں لگا ہوا ہے، کھیت میں لگا ہوا ہے، یہ باہر۔ تو وہ جو پلانٹ ہے، جو پلانٹ میں بنتا ہے وہ کھانے کے لیے اتنی اچھی چیز نہیں ہے، جو پلانٹ میں اگتا ہے وہ کھانے کے لیے سب سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے۔ تو کیا کھائیں آپ؟ فطری، آپ کی غذا جو ہے وہ نیچرل ڈائٹ پر مشتمل ہو، وہ سب سے بڑھیا بات ہے۔ پھر اسی طرح تیسری بات، اچھا کون سی غذا سب سے اچھی ہے؟ تو کھانے میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، حلال کی کیٹیگری میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس میں سب سے بڑھیا چیز جو ہے وہ پھل ہے۔ پھل جو ہے وہ رب کریم نے اس کے اندر ایک غیر معمولی صفت رکھی ہے، اور وہ صفت یہ رکھی ہے کہ ہر موسم کے جو مسائل ہیں، جو موسم کی شدت ہے اور جو موسم کی کہہ لیجیے سختی ہے، اس کو جھیلنے کے قابل بنانے کے لیے رب کریم نے پھل پیدا کیے ہیں، اور جس موسم کا پھل ہے اس موسم کے لیے ہمارے لیے بہترین چیز ہے کھانے کے لیے۔ اسی طرح سبزیاں ہیں، تو جسے ہم پلانٹ بیسڈ فوڈ کہتے ہیں، ہماری کل ڈائٹ میں پلانٹ بیسڈ فوڈ کا تناسب 90% ہونا چاہیے، اور اینیمل بیسڈ فوڈ جو ہے اس کا تناسب 10% کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم ہر کھانے میں گوشت کھانا چاہتے ہیں، یہ کوئی بہت اچھا معاملہ نہیں ہے، مطلب آپ کو اتنی بڑی تعداد میں گوشت نہیں کھانا چاہیے، گوشت کبھی کبھی کھانا چاہیے۔ ہماری جو فوڈ چوائسیز ہیں انہیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اوپر جو ہے وہ پھل ہیں، پھر سبزیاں ہیں، پھر وہ ڈیری پروڈکٹس ہیں، پھر وہ گوشت ہے، اور جو جسے ایک کیٹیگری ہے جسے ہم کہتے ہیں پروسیسڈ فوڈ۔ یہ سنا ہے آپ نے پروسیسڈ فوڈ؟ تو پروسیسڈ فوڈ وہ ہے جس کو ہم اگر کوئی غذا ایسی ہو جس کے اوپر ہم کوئی عمل ایسا کریں جو فیکٹری میں جا کے کریں اور اس کے نتیجے میں اس غذا کی لائف بڑھا دیں، اس غذا کو سڑنے سے روکیں مصنوعی طریقے سے، تو ایسی غذا کو ہم کہتے ہیں پروسیسڈ فوڈ۔ تو پروسیسڈ فوڈ یا ایسی غذا جو ڈبوں میں پیک ہوتی ہے، یہ غذا ہمارے جسم کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جب غذا کی چوائسز ہمارے غلط ہو جاتے ہیں تو ہمارے جسم میں ایک فساد پیدا ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قبض۔ تزکیہ کا مقصود کیا ہے؟ تزکیہ کا مقصود یہ ہے کہ میرے اندر سے تمام کثافتیں نکلتی چلی جائیں، میں اپنے وجود میں پیدا ہونے والی کسی بھی قسم کی کثافت سے ہوشیار رہوں، اور میں اپنے وجود کی کثافتوں کو اور آلودگیوں کو اپنے اندر سے نکال باہر پھینکنے کی کوششیں کرتا رہوں۔ تو ذہن کی، سوچ کی، قلب کی آلودگی اور کثافت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر بھی کثافتیں جمع ہوتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں قبض۔ تو یہ جو جدید دنیا ہے نا، یہ قبض کے معاملے میں بہت زیادہ اس کو مطلب قبض کے لیے ٹالرنس اس کی بہت زیادہ ہے، یہ قبض کو بیماری شمار نہیں کرتی، یا قبض سے اس درجے کی اس کو تکلیف نہیں ہے جس درجے کی تکلیف روایتی تہذیبوں کو یا قدیم آدمی کو کسی زمانے میں تھی۔ پہلی بات تو یہ اسے قبض ہوتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی غذائیں ایسی تھیں کہ اس میں قبض نہیں ہوتا تھا، لیکن اب قبض اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو ہوتا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ کثافتیں ہمارے اندر جمع رہتی ہیں، اور کثافتوں کو نکالنے کی کوشش کریں تو کثافتیں ہمارے جسم سے چمٹی رہتی ہیں، بڑی مشکل سے وہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ یہ کنڈیشن ہے قبض کی، اور اس کا ہمارے مزاج پر، ہماری طبیعت پر،
ہمارے اندر جو کہہ لیجئے ہماری صفات پر اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری ماحول کی گندگی اور ہمارے وجود کے اندر کی گندگی ہوتی ہے. تو قبض جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے. اور جب ہمارے غذا کی چوائسز ٹھیک نہیں ہوتی، کھانے پینے کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو اچھی غذا ہے وہ ہے جس میں فائبر موجود ہے، اور جو پھل اور اس میں موجود ہے. اور یہ والی جو غذا ہے جو ڈبے میں اور فیکٹری میں بن رہی ہے، یہ کوئی بہت اچھی غذا نہیں ہے. دیکھیں ایک اصول اور سمجھ لیں، ہر وہ غذا جس کے لیے اشتہار چلے گا اس پہ شک کرنا ضروری ہے. آپ سیب کا اشتہار کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے. سیب کا اشتہار دکھایا جا رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے سیب ایسے گول مٹول سے تازہ، لال، سرخ، میٹھے، مزیدار، سیب کھائیے. کوئی آپ کو ایسا اشتہار سنا؟ سیب کے جوس کا اشتہار ضرور سنا ہوگا آپ نے، بلکہ سیب کے جوس پہ چھپا ہوا ہوگا تازہ. سیب کے جوس کے ڈبے پر یا دودھ کے ڈبے پہ چھپا ہوا ہوگا تازہ. 8 مہینے پہلے بنا ہے، تازہ ہے. لیکن آپ کو پتہ لگے گا. ایک دن میں نے ایک اشتہار دیکھا، پھلوں کی قدرتی تازگی اور پھلوں کی قدرتی توانائی اور پھلوں کے قدرتی اجزاء سے بھرپور، اور وہ ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے. اب یہ سوال ہے کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جس میں انسان آ جاتا ہے. آپ دیکھیے ہم ایک ایسے معاشرے میں زندہ ہیں جس میں ایک تعلیم یافتہ آدمی پھلوں کے جوس کے ڈبے کی مارکیٹنگ کرتا ہے، اور ایک ان پڑھ آدمی جو ہے وہ سیب بیچتا ہے. ان دونوں میں اچھا کام کون کر رہا ہے؟ اچھا، جو پڑھی لکھی قوم ہے وہ سیب کا جوس خریدتی ہے، جو مجھ جیسے جاہل لوگ ہیں وہ سیب خریدتے ہیں. تو ان دونوں میں اچھا کام کون کر رہا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بینائی سلب کرنے کا کام کیوں کر رہی ہے. یہ نور بصیرت کہاں چلا جاتا ہے جب تمہیں، یہ اقبال کے ایک شعر کا مصرع ہے، نور تیرا چھپ گیا زیر نقاب آگہی. تمہارے تعلیمی نظام نے تمہیں معلومات کے بلائنڈ فولڈ تمہاری آنکھوں پر باندھ دیے ہیں. حقائق کی دنیا تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے. نور تیرا چھپ گیا زیر نقاب آگہی. سوچیں کیسی بات ہے. تو یہ جو اچھی غذا کیا ہے یہ ہم پہچانیں. اگر ہم نہیں پہچانیں گے تو ہمارے مسائل ہوں گے، ہم ان مسائل سے نہیں نکلیں گے. ہم اپنے بدن کو حالت تکلیف میں رکھیں گے، اور ہم اسے بیماری شمار نہیں کر رہے. یعنی دیکھیں آج کی جدید دنیا میں بیماری کسے سمجھا جاتا ہے؟ بیماری اسے سمجھا جاتا ہے جو آپ کو مزہ لینے اور مزے کرنے اور کمانے کے کاموں سے روکنے لگے. باقی اگر کوئی آپ کو نہیں روک رہا، یعنی کہ قبض، تو اس کو بیماری نہیں، مطلب اس کو ہم صرف نظر کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ایک عرصے تک یہ مسئلہ رہتا ہے. ایک انگریزی ایک ایکسپرٹ ہے جس کا 2 شعبوں میں کام ہے. اس کا برین سائنسز میں بھی کام ہے، اور اس آدمی کا غذا کے حوالے سے بھی بہت تحقیق ہے. اس کا نام ہے ڈاکٹر رابن پاک. اس کی ایک کتاب ہے برین فوڈ، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سینکڑوں بچے ایسے آئے، کسی مسئلے کے طور پر ان بچوں کو لایا جاتا تھا، کوئی اسکول بھیجتا تھا یا ڈاکٹرز ریفر کرتے تھے یا والدین لے کے آتے تھے اس کے پاس، اور بتاتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے اس کو پچھلے یہ 6 سال کا ہو گیا ہے، اور یہ اس کے ساتھ یہ پرابلم ہے، اس کی یادداشت کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کے سمجھنے کا مسئلہ ہے، اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی، یا یہ بھول جاتا ہے، یا یہ توجہ نہیں دے پاتا،
جو ذہنی کارکردگی ہے یہ اس کی متاثر ہے، یا پھر اس کے ساتھ کچھ رویوں اور مزاج کے مسائل، بہت غصہ ہے مزاج میں، بہت بے چینی ہے طبیعت میں، یا بہت ڈر جاتا ہے، خوف رہتا ہے، سہما رہتا ہے۔ ڈاکٹر رابن پاک یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب کوئی بچہ اس طرح کا آتا تھا تو میں ان کے ساتھ ایک کام کرتا تھا، وہ کام بڑا دلچسپ ہے، وہ کام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں 15 دن کا میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اور میں کہتا تھا پچھلے 15 دن میں اس بچے نے جو کچھ کھایا ہے پچھلے 15 دن میں، اس کی تفصیل لے کر آؤ۔ جو کچھ کھایا ہے، جو کچھ پیا ہے، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، کتنا کھایا ہے، کتنا پیا ہے، کس وقت کھایا ہے، پوری تفصیل چاہیے۔ اور جب وہ آ جاتی تھی تو اس کے بعد وہ ایک اپنا پلان دیتے تھے کہ اب اس کو یہ نہیں کھانا ہے اور یہ کھانا ہے، دوائی کوئی نہیں دیتے تھے۔ اور 15 دن کے اندر اندر سینکڑوں بچے، انہوں نے بہت سارے بچوں کے واقعات لکھے ہیں کہ کیسے ان کی زندگیاں بدلیں۔ خود میرے پاس بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں، یعنی والدین لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بچہ جو ہے اس کی زبان صاف نہیں ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات بولتا ہے لیکن واضح نہیں بولتا، زبان یعنی بولنا شروع کیا ہے لیکن بولنے میں مشکل ہے، آپ بتائیں اس کو ہم کیا اسپیچ تھراپی کرائیں اس کی؟ تو میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے کہ کھاتا کیا ہے؟ تو جب میں ان کے کھانے کی چیزیں دیکھتا ہوں تو پتہ لگتا ہے وہ صرف نرم غذا کھاتا ہے، سخت غذا نہیں کھاتا۔ سیب نہیں کھاتا، سیب کا جوس پیتا ہے، کیلے کا بھی شیک پیتا ہے، روٹی بھی سفید آٹے کی کھاتا ہے، ڈبل روٹی کھاتا ہے، بیکری کی چیزیں کھاتا ہے، یہ میدے کی، سفید میدے کی بنی ہوئی چیزیں کھاتا ہے۔ تو یہ جتنی نرم چیزیں، اچھا پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا ایک کام کیجئے، میں پوچھتا ہوں آپ نے اس کو کبھی سیب یا کھجور؟ نہیں یہ تو کھاتا ہی نہیں ہے، اس کو ہم وہ میش کر کے دے دیتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اس کا حلوہ بنا کے دے دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز بنا کے دے دیتے ہیں تاکہ اس کو دقت، دیکھیں نا مغرب کی 3 اقدار میں نے آپ کو بتائی تھی۔ سہل پسندی اتنی بڑی قدر ہے، اس کا معاملہ صرف میں کھانے پینے میں آپ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، ویسے ہر چیز میں آئے گا یہ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسے سیب کھلائیے، اسے کھجور کھلائیے، گنڈیری کھلائیے۔ کہنے لگے گنے کا رس نہ پلاؤں؟ میں نے کہا نہیں، گنے کا رس نہیں، گنڈیری۔ تو کہنے لگے اس سے کیا؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں اس سے ہوتا کیا ہے۔ جب آپ کا بچہ سیب کھاتا ہے نا، یا آپ سیب کھاتے ہیں، تو آپ کا کبھی ایسا ہوا کہ دانتوں کے اندر سیب کا کوئی ٹکڑا پھنس گیا ہو؟ جب دانتوں کے اندر سیب کا کوئی ٹکڑا پھنس جاتا ہے تو زبان کیا کرتی ہے؟ زبان بے چین ہو جاتی ہے، زبان اس ٹکڑے کو کیا کرتی ہے؟ نکالنے کی کوششوں میں مگن ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی زبان میں لچک پیدا ہوتی ہے، کنٹرول اوور ٹنگ پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی گفتگو میں ایک کلیئرٹی آتی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت مشق ہے جو رب کریم کا نظام ہے۔ رب کریم دیکھیں، جس پھل کو رب کریم نے جس پھل کا جوس پلانا تھا نا، اس کو جوس کی شکل میں ہی پیدا کیا ہے، انگور۔ اور جس پھل میں آپ کو جبڑوں کو زحمت دینی ہے نا، کیونکہ رب کریم چاہتے ہیں کہ آپ کے جبڑوں کو زحمت دی جائے، تو وہ رب کریم کا پروگرام ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ آپ کورنگی میں فیکٹری لگا کے اس پروگرام کو تبدیل نہیں کریں، آپ اس پروگرام کو فالو کریں، چبانے والا پروگرام۔ تو جب ہم چباتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ چباتے ہیں تو ہمارا دوران خون تیز ہوتا ہے، ہمارے یہاں کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں، ہماری زبان اپنی زبردست، ہماری زبان ایکٹیو ہوتی ہے۔ تو بہت سے بچوں کو جو بولنے کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو پھل ہے یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ آپ کسی بچے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ صرف یہ دیکھیے اس کو قبض تو نہیں ہے، آپ اس کا قبض دور کر دیجئے۔ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں مجھے قبض تو نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو، ہم ایک ایسے معاشرے میں کسی انسان کو نزلہ بہت ہو اور قبض بھی ہو، اور قبض 1 مہینے سے ہو اور نزلہ 2 دن سے ہو، اس کے خیال میں اس کا بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ نزلہ۔ اصل میں اس کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ قبض۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس لیے کہ 1 مہینے سے قبض ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے میں آفس چھٹی تو نہیں کر رہا، کما بھی پورا رہا ہوں،
اور قبض کی وجہ سے کھانا بھی پورا کھا رہا ہوں اور مجھے اپنی لائف میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہو رہی. لیکن قبض اس کا بڑا مسئلہ ہے. ہمارے اعصابی تناؤ کا ایک بہت بڑی وجہ قبض ہے. یہ مسائل ہیں. تو ہم کون سی غذا اچھی ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا.